اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو، اور ہر غلطی کے بعد کوئی اچھائی کرو تاکہ اچھائی غلطی کو، گناہ کو مٹا دے۔ اس حدیث مبارکہ میں دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائیں۔ ایک یہ کہ جہاں کہیں بھی ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، اللہ کا خوف ہو، کیونکہ ظلم سے، زیادتی سے، شرارت سے، گناہ سے بچانے والی سب سے اہم جو چیز ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا پھر آدمی لوگوں سے تو ڈرے گا، یہ دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، لیکن موقع مل گیا تو گناہ کر بیٹھے گا، غلطی کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا نا، پھر ہزاروں لاکھوں روپے سامنے پڑے ہوں گے لیکن خیانت نہیں کرے گا، کیونکہ لوگ دیکھیں نہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اسی طریقے سے پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ سامنے والا کمزور ہے، میں طاقتور ہوں یا کیا، بس یہ سامنے والا مجھے کچھ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو مجھ سے حساب کتاب لے سکتا ہے نا۔ اس وجہ سے گھریلو معاملات کے اندر بھی، کاروبار میں بھی، ویسے ہی ہر چیز کے اندر اللہ کا خوف آپ کے سامنے ہو، دل ہی دل میں خوف ہونا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور دوسری چیز پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، غلطی کے بعد اچھائی کو ضرور کرو تاکہ اچھائی غلطی کو مٹا دے۔ اب اس چیز کا تعلق حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں کے ساتھ ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں چیزوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اگر کوئی غلطی کی تو پھر کوئی اچھائی کرو تاکہ وہ غلطی مٹ جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے نماز جماعت کے ساتھ رہ گئی، غلطی ہو گئی، ابھی نماز تو پڑھو لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2-4 نفل اور بھی پڑھ دو تو اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ چلی گئی تو پھر تھوڑی سی لمبی دعا کر لو، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں جلدی میں مسجد میں پہنچا نہیں، مجھے معاف کر دے، تو اس نیکی کی وجہ سے وہ غلطی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اسی طرح سے کوئی بھی دینی معاملہ ہو، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت 1 پارہ کرتے ہو، آدھا پارہ کرتے ہو، ایک دن رہ گئی تو پھر دوسرے دن ذرا زیادہ ذکر کر لیں، تلاوت کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اسی طریقے سے پھر لوگوں کے معاملے میں آپ نے کسی کو کوئی ایسا جملہ کہہ دیا کہ وہ ناراض ہو گیا، اس بیچارے کو ناراض بھی نہیں ہوا لیکن دل دکھا، پھر آپ اس کے ساتھ پھر ایسی محبت کا ماحول کر لو تاکہ اس کے دل سے یہ بات نکل جائے۔ اور اسی طریقے سے کھانے پینے کے اندر بھی ایسا ہوا کہ آپ کے دل میں حرص آ گیا، اچھی بوٹی تھی وہ آپ نے اٹھا لی، پھر سوچا یار یہ تو میں نے غلطی کی ہے، یہ بیچارہ ساتھی میرے ساتھ کھا رہا ہے، میں نے اس کا خیال تو نہیں کیا، پھر اس کو بولو یار معاف کرنا، میں نے یہ چیز اٹھا لی، یا پھر اور جو اچھی ہو وہ اس کے سامنے خود ہی پیش کر لو۔ جو بھی غلطی ہو جائے اس کے بعد اگر اچھائی کرو گے تو وہ غلطی بھی مٹ جائے گی، اور یہ اخلاق کا ایک اعلیٰ قسم کا ایک درجہ ہے۔ اسی کو اپنانے کی وجہ سے دین کے اندر اور اعمال کے اندر اضافہ ہوگا، دینی لحاظ سے آپ کی یعنی ایک نورانیت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ابھی ایک بندے کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا پیچھے پیچھے، اسی کو کان میں خارش کرنی تھی، پتہ نہیں کیا کرنا تھا، اب یوں کر رہا ہے۔ ایک تو نماز کے دوران ہاتھ اٹھانا غلط ہے، ابھی خارش کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی نماز پڑھ لو بابا،
آپ کو تو یقین ہے نا کوئی سانپ تو نہیں ہے کہ آپ کو ڈسے گا، زیادہ سے زیادہ مچھر ہوگا، برداشت کرو. لیکن اصل جو چیز آپ کو سمجھا نہیں ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو مجبوراً ہاتھ اٹھانا بھی پڑا تو یہ سامنے والا ہاتھ اٹھاؤ نا. ابھی اگر اس طرف کے کان کو ہاتھ لگانا ہے اور یہ ہاتھ کر کے یوں کرتے ہو تو آپ کا چہرہ قبلے سے ہٹ گیا. چہرہ قبلے سے ہٹ جانے کی وجہ سے نماز گئی. یہ کافی سال پہلے بھی کسی کو دیکھا تھا اور ذہن میں تھا کہ سمجھاؤں گا لیکن بھول جاتا تھا. ابھی کسی کو دیکھا یاد آ گیا. کوشش کریں نماز مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں اور حرکت بالکل نہ کریں، لیکن آنکھیں ادھر ادھر گھماتے رہنا، چہرہ گھما دینا، پھر نماز کس چیز کی؟ اس وجہ سے نماز کو جیسے شروع کرو تو یہ سمجھو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، مکمل توجہ اللہ کی طرف ہو، پھر اسی میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.